اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم سورہ قلم مکی صورت اور ترتیب کے اعتبار سے 68ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے بعض روایات کے مطابق دوسری صورت ہے۔ 52 اس کی آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس کے آغاز میں چونکہ قلم اور جو کچھ قلم سے تحریر کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم۔ اس کے مضامین میں بھی اس بات رسالت اور جو اخلاق رذیلہ ہیں، خاص طور پہ بخل کی مذمت، اس کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون، تو نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی معنی اللہ ہی کو معلوم۔ والقلم وما یسطرون، تو واو قسمی ہے اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو قلم اور اس کی قسم کھا کر پھر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں، رسالت کا اس بات۔ تو قلم سے یہاں مراد، ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ قلم سے مراد خاص قلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی تقدیروں کو لکھا ہے، اس سے مراد وہ قلم۔ اور ایک قول اس میں ایک قلم سے مراد کہ جو بھی عام قلم جس سے کوئی بھی تحریر لکھی جاتی ہے، اور وما یسطرون یعنی جو کچھ بھی اس سے اب تک لکھا گیا اور جو آئندہ لکھا جاتا رہے گا، اس کو بطور شہادت پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اپنے رب کی رحمت سے، نعمت سے، بمجنون، یعنی آپ کو کوئی جنون، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے اجر ہے غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا، منقطع نہ ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق بضم الخاء، یہ کہتے ہیں عادت کو، صفت کو، عادت کو، اور خلق بفتح الخاء، یہ خلقت، تخلیق، مخلوق۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبہ پر فائز ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ جو اخلاق ہیں، اعلیٰ جو مکارم ہیں، ان کی کیا کر سکوں، تکمیل کر دوں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا اس سوال کرنے والے سے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، یعنی جو کچھ قرآن ہے وہی آپ کے اخلاق، یعنی جو قرآنی تعلیمات ہیں وہی آپ کے اخلاق تھے۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا اہل ایمان کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ جیسے علامہ بصیری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں
کہ فاق النبیین فی خلق و خلق ولم یدانوہ من علم ولا کرمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ تمام انبیاء میں فائق ہے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ ولم یدانوہ من علم ولا کرمی، اور علم کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کے قریب بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا، کسی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے۔ اس نے فرزدق جو شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو لا نہیں کہا، الا فی تشہدہ، سوائے تشہد کے، لولا التشہد، کہ اگر دین اسلام میں تشہد نہ ہوتا، تشہد سے مراد لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی، لکانت لاؤہ لعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لا ہے وہ بھی کیا ہوتی؟ نام۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ ان قریب دونوں کو پتہ لگ جائے، آپ کو بھی اور ان کو بھی، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کس کو دیوانہ پن لاحق ہے آپ دونوں میں سے، آپ، ٹھیک ہے، کفار مکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا پروردگار وہ زیادہ جاننے والا ہے اس شخص کو جو راہ سے ہٹ گیا، اور وہی جاننے والا ہے ہدایت یافتہ کو، کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو فلا تطیع المکذبین، پس آپ مت پیروی کریں ان لوگوں کی جو جھوٹ تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لو تدہنوا، اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، فیدہنون، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ڈھیلے، یعنی اگر آپ ان کے بتوں کی مذمت، بت پرستی کی مذمت کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی مخالفت میں بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، فلا تطیع المکذبین، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں، جھٹلانے والوں کی۔ ٹھیک ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ دین اسلام کے اندر دو چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور غیر اللہ کی نفی اور اس سے بیزاری کا اظہار۔ تو دین اسلام کے لیے جس طرح توحید کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح کفر سے، شرک سے بیزاری کا اعلان یہ بھی کیا ہے؟ ضروری۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تو اب یہاں سے آگے چند صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ صفات عام ہے کہ یعنی جو بھی شخص دشمنان دین میں سے اور وہ سخت رویہ رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کا مصداق ولید بن مغیرہ اس کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ مت پیروی کریں ہر قسم کھانے والے، مہین، مہین کہتے ہیں بے قدر شخص، جس کی کوئی وقت نہ ہو، کوئی عزت نہ ہو، تو آپ ہر ایسے شخص کی کیا نہ کریں؟ پیروی نہ کریں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، ہمازٍ تانا دینے والا، مشاء بنمیم، اور چغلیاں، ہر وقت چغلیاں لگانے والا، یہ مشین سے ہے، مشاء بنمیم یعنی چغلی کے ساتھ چلنے پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، مناع مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ روکنے والا، معتدٍ حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم گنہگار،
عتل سخت رو، سخت مزاج، بعد ذالک زنیم، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کیا ہے، زنیم، یعنی اپنے آپ کو دوسرے خاندان کی طرف کیا کرتا ہے، منسوب کرتا ہے۔ زنیم کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی اور سے اپنا نسب کیا کرے، ثابت کرے، کسی اور سے اپنے نسب کو بیان کرے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس سبب سے کہ وہ کیا ہے، مال اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اساطیر الاولین، یہ اگلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ان قریب ہم کیا کر دیں گے، نشان زد کر دیں گے اس کو، علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر۔ تو یہ خرطوم کے نایا کس سے، ناک سے، کہ ان قریب ہم اس کی ناک پر کیا کر دیں گے، نشان لگا دیں گے، عبرت کا نشان اس کو بنا دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ظاہری جو اسباب ہیں ان کی کثرت کسی کے پاس ہونا یہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پیچھے گزرا انکان ذا مال و بنین، تو یہ اصل میں کیا ہے، جو کفار ہیں ان کے حق میں یہ کیا ہے، استدراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ پھر پوری طرح ان پر کیا ہو سکے، گرفت ہو سکے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ۔ اصحاب جنہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ اہل یمن میں سے کچھ لوگ تھے اور ان کے باغات تھے، اور یہ اصل حبشہ کے باشندے تھے یہ لوگ۔ تو ان کے جو بزرگوں میں لوگ گزرے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی اس باغ میں سے کھیتی کاٹی جاتی، پھل کاٹا جاتا، تو وہ اس باغ کے کٹے ہوئے کھیتی میں سے اور پھلوں میں سے ایک بڑا حصہ فقراء کو، محتاجوں کو اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرتے۔ تو جس وقت وہ فوت ہو گئے تو اب ان کے بعد جو ان کی اولاد آئی انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، اس طرح کرنے سے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے مال کا ایک بڑا حصہ تو یہ لوگ لے جاتے ہیں مستحقین، اور اس سے ہمیں کوئی، تو بلکہ ہم یہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں، فروخت کریں گے تاکہ اس سے ہم نفع حاصل کر سکیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہی کے قصے کو بیان کر رہے ہیں۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم ضرور کیا کریں گے، لیصرمنھا مصبحین، اول صبح کے وقت میں اس کے پھلوں کو کاٹ لیں گے۔ ولا یستثنون، لیکن اپنے اس قسم پر انہوں نے کیا نہ کہا، ولا یستثنون، استثناء نہ کیا۔ استثناء کا معنی یہاں پر استثناء اصطلاح میں کہتے ہیں انشاءاللہ کہنے، ولا یستثنون، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ نہ کہا۔ جیسے استفتاء ہوتا ہے نا، استفتاء فتویٰ طلب کرنا، استفتاح آغاز کرنا، تو یہ باب استفعال کا ایک خاصہ ہوتا ہے، تکسیر، جس طرح باب تفعیل کا بھی ایک خاصہ ہے، تکسیر۔ اسی طرح ولا یستثنون تو تکسیر میں آتا ہے، کسی اصطلاح کا وہ نام ہوتا ہے، جیسے تحلیل ہے باب تفعیل سے، تحلیل کس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ۔ اسی طرح باب استفعال کا بھی ایک خاصہ ہوتا ہے، تکسیر، کہ اصطلاحات کے لیے کیا بنتا ہے، اسم بنتا ہے، جیسے استفتاء، سوال، فتویٰ طلب کرنا، اس طرح ولا یستثنون، تو استثناء یہ کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ کہنے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ جیسے روایات میں یاجوج ماجوج کے قصے میں بھی یہ بات آتی کہ وہ جو دیوار ہے اس کو روزانہ وہ کیا کرتے ہیں، چاٹتے ہیں، لیکن وہ جب اگلے دن آتے ہیں وہ ایک بڑا حصہ اس کا ختم کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔
تو جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو پھر وہ کہیں گے کہ کل ہم آ کر انشاءاللہ اس کو کیا کر لیں گے، مکمل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے، یعنی اس استثناء کی برکت سے وہ اس دیوار کو اس پر قابو ختم کر دیں گے، پھر وہ عام مخلوق میں پھیل جائیں گے اور وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ تو اس سے بعض محدثین نے استدلال کیا کہ یاجوج ماجوج کو بھی کیا پہنچی ہے، تبلیغ ہو چکی ہے، اور اس کی دلیل یہ روایت ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم سے کیا ہوں گے، واقف ہوں۔ فطواف علیہا طوائف من ربک وہم نائمون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر گئی اس پر ایک پھیرنے والی تیرے رب کی طرف سے، یعنی وہ کہ آگ، فطواف علیہا طوائف من ربک، یعنی پھر گئی اس پر ایک پھرنے والی آپ کے رب کی طرف سے آگ، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ تو یہ پھرنے والی چیز سے مراد کیا، آگ، کہ آگ ایک آسمان سے جس نے ان کو ان کے باغات کو جلا دیا۔ فاصبحت کالصریم، اور وہ باغ صبح کو ایسے ہو گیا جیسا کہ کٹی ہوئی کھیتی، یعنی بالکل ہموار زمین کہ جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ فتنادوا مصبحین، وہ نکلے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے صبح کے وقت، ان اغدوا علی حرثکم، کہ چلو اپنی کھیتی پر صبح سویرے، ان کنتم صارمین، اگر تم کاٹنے والے ہو، یعنی اگر پھل کاٹنے تو ابھی جا کر کاٹ لیتے ہیں۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، تو اب وہ چلنے لگے اور وہ آپس میں کیا کر رہے تھے، یتخافتون، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز داخل نہ ہونے پائے آج کے دن تم پر کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ لپکے علی حرد قادرین، یعنی جلدی جلدی چلے، قادرین، اس اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوں کہ ہم آج کے دن کسی کو کیا نہ کریں گے، پھل نہ دیں۔ وغدوا علی حرد قادرین، ان میں صبح سویرے جلدی جلدی چلے، قادرین، اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب وہ اپنے باغات پر پہنچے تو انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ انا لضالون، معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو کیا ہوتے ہیں، راستے سے بھٹک گئے، نہیں ہم راستہ بھول گئے۔ لیکن جب انہوں نے آس پاس جگہ دیکھی تو انہوں نے پہچانا کہ یہی ہمارا باغ ہے، تو پھر بل نحن محرومون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو کیا ہو چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں، خالی ہاتھ ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک درمیانے شخص نے، یعنی جس کی رائے کسی قدر ان سے مختلف تھی، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، یعنی جو ان میں ذرا سمجھ بوجھ والا تھا، کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے، اللہ کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو اب وہ اعتراف کریں گے، قالوا سبحان ربنا، کہیں گے کہ ہمارا پروردگار کیا ہے، بڑا بلند و برتر ہے، بڑی پاکیزہ اس کی ذات ہے، انا كنا ظالمین، بے شک ہم لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو ان میں سے بعض بعض کو کیا کرنے لگیں گے، ملامت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کو الزام دینے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اب وہ کہیں گے کہ ہائے ہلاکت ہو ہم پر، انا كنا طاغین، بے شک ہم لوگ کیا تھے، حد سے تجاوز کرنے والے، سرکشی کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں ان يبدلنا خيرا منها، ہمیں بدل دے اس سے بہتر، انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، رغبت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس حوالے سے روایات کیا ہیں، خاموش۔ تو البتہ ایک روایت جو کہ سندن ذرا کمزور ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے بعد ان کو اس سے بہتر ایک اور باغ کیا کر دی، عطا کر دی ان کے اس رجوع کی برکت سے۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، انسان سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کیا کر لیتے، چھین لیتے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اسی وجہ سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ پہلے جو استغفار کا جو پہلا ثمرہ یہی بیان کیا گیا
یعنی کہ تم اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرو، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے تم پر کیا کریں گے، کثرت سے بارشیں برسائیں گے۔ کذالک العذاب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کا عذاب ان پر آئے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب البتہ وہ کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ سمجھیں، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے آپ کے پروردگار کے ہاں باغات ہیں نعمتوں کے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم بنا دیں گے فرما برداروں کو گنہگاروں کی طرح؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو، یعنی کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یا ان لکم فیہ لما تخیرون، یہ اس میں کوئی تمہارے لیے ایسے مضامین ہو کہ جو تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے کوئی قسمیں ہمارے اوپر لازم ہو گئی ہوں، پہنچنے والی ہوں قیامت کے دن تک۔ ان لکم لما تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، تو آپ ان سے پوچھئے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا، کون اس کا ضامن ہوگا، کہ کیا یہ اس کے ضامن ہوں گے؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کوئی شرکاء ہے، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یعنی یا تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی وہ لے آئیں، یا ان کے پاس کوئی ایسے شرکاء موجود ہیں ان کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس روز ہٹا دیا جائے گا پنڈلی سے، یعنی قیامت کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ساق کی تجلی، پنڈلی کی جو تجلی ہوگی، تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں ساق کی تجلی کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ مجہول ہے، البتہ ہم اس پر اسی طرح کیا کرتے، ایمان لے کر آتے، تو متشابہات میں سے ہے نا، تو متشابہات کے بارے میں جو صفات کی آیات ان میں ضابطہ ہی ہے کہ ان پر ہم کیا کرتے ہیں، ایمان تو لے کر آتے ہیں، ان کی کیفیت کیا مجہول ہے، کیفیت معلوم نہیں۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ لوگ پکارے جاتے تھے، بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو پکارا جائے گا لیکن فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ اس کی استطاعت نہ رکھیں گے، یعنی ان کو سجدوں کے لیے بلایا جائے گا لیکن اب یہ کیا نہیں کر سکیں گے، جھک نہ سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر چھائی ہوگی ذلت، ترہقہم ذلہ۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف، وہ سالمون، اس وقت یہ کیا تھے، تندرست تھے۔ فَانظِرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دیجئے مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو کیا کریں گے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ، یعنی ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے ایسی جگہ سے، لا يعلمون، جس کا یہ علم نہیں رکھتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری پکڑ جو قیدی، بے شک میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو یہ جو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو آپ سے مطالبے کرتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ام تسألہم اجرا، کہ آپ ان سے کسی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ کیا ہوں، دبے ہوئے ہوں، مثقلون، کہ اس کے تاوان سے یہ لوگ کیا ہو گئے، بوجھل ہو گئے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی چیزیں ہیں، فہم یکتبون، کہ جن کو یہ لکھتے ہوں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو اب آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قائم رہیں اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ صاحب حوت مچھلی والے کی طرح نہ ہوں، اس سے مراد یونس علیہ السلام، اذ نادا وہو مغزوم، کہ جب انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ کیا ہو رہے تھے، غم سے گھٹ رہے تھے، یعنی ان کی قوم ایمان نہیں لا رہی تھی۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ،
لنبذ بالعراء وهو مذموم، یا اس نادا وهو مغزوم سے اشارہ ہے کہ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس طرف اشارہ ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر نہ پہنچتی ان کو نعمت، احسان تیرے پروردگار کی طرف سے، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ ڈال دیے جاتے ایک چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ کیا تھے، یعنی مذموم، بری حالت میں تھے، وہ ڈال دیے جاتے ایک خالی میدان میں بری حالت۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پس منتخب کیا ان کو ان کے پروردگار نے اور ان کو بنا دیا نیکوکاروں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ قریب ہے وہ لوگ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آپ کو کیا کر دیں، راستے سے ہٹا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، یعنی آپ کو آنکھوں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں۔ لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے سنا ذکر کو، نصیحت کو، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ پیغمبر تو کیا ہیں، معاذ اللہ، ان کو جنون کا مرض لاحق ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ تو یہ جو آخری دو آیات ہیں اس کی، اگر کسی شخص کو نظر لگی ہوئی ہو تو اس پر اگر یہ آیات پڑھ کر دم کی جائیں تو یہ اس نظر کے اثر کو کیا کر دیتی ہیں، زائل کر دیتی ہیں۔ وہیں یکاد الذین سے لے کر آخر آیت تک، یہ جو آخری دو آیات ہیں اس کی، اگر کسی بچے کو یا کسی بڑے شخص کو بھی نظر لگی ہو تو ان آیات کو پڑھ کر، ان کے اول آخر درود شریف اس پر دم کر دینے سے جو نظر کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔